بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں مخارج کی ترتیب کے لحاظ سے حروف کے گروپ کو پڑھنے کی مشق کروائی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے ان حروف کے گروپ کے نام اور حروف کو مخارج کے ساتھ پڑھنے کی خوب پریکٹس کی ہوگی اور اس کو سمجھا بھی ہوگا. اگر کسی نے یہ لیسن نہیں دیکھا تو وہ پچھلے تمام لیسن کی دہرائی کر لے تاکہ اسے تمام حروف تہجی کے مخارج کو ان کے صحیح مخرج سے ادا کرنا آ جائے اور حروف کے گروپ جو کہ مخارج کی ترتیب کے لحاظ سے بنائے گئے ہیں وہ بھی یاد ہو جائیں. آج ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں. یہ ہے حرکات یعنی زبر زیر اور پیش کی ادائیگی کا طریقہ. زبر زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کل 9 حرکات ہیں. زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو تنوین بھی کہتے ہیں. کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور 4 علامات ہیں: جزم، شد، بڑی مد، چھوٹی مد. ہم ان تمام حرکات کو حروف کے ساتھ لگا کر پڑھنے کی پریکٹس کریں گے. آج ہم پہلے سب سے زبر زیر اور پیش کی ادائیگی کا طریقہ آپ کو سمجھائیں گے. زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں. ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں. جیسے کہ کسی حرف پر زبر لگتی ہے تو اس میں حرکت آ جاتی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ آ جاتا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. زبر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبر سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے. جیسے با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س. ٹھیک ہے، ایسے ہی پوری حروف تہجی کو آپ ادا کریں. اب زبر کو ادا کرتے وقت کچھ اصول یاد رکھیں کہ زبر کو لمبا نہیں کرنا، یعنی اس کو با نہیں پڑھنا. با ایک الف کے برابر آواز ہے. زبر کی آواز آدھی آواز ہے. جتنا وقت ایک آدھی انگلی کھولنے کو وقت لگتا ہے اتنی ہی اس کی آواز ہے. ٹھیک ہے، آدھا منہ کھول کر ب. ٹھیک ہے، اور با کے لیے پورا منہ کھلتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کھینچیں گے تو یہ مد آواز بن جائے گی با. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں، ہم نے ایسے نہیں پڑھنا بلکہ چھوٹا رکھنا ہے. اس کے بعد زیر کی ادائیگی دیکھیں. زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر ادا کرتے ہیں. جیسے با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی. ٹھیک ہے، اس کو بھی بی یعنی کھینچ کے نہیں پڑھنا ورنہ یہ یا مدہ بن جائے گی. اور اس کو بے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، کیونکہ بڑی یہ قرآن پاک میں نہیں ہے. تو ہم نے اس کو با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی. اسی طرح پوری حروف تہجی آپ ادا کریں. اس کے بعد پیش کی ادائیگی کو دیکھیں. پیش ہونٹوں کو گول ناتمام بند کر کے ادا ہوتی ہے. جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو. اب ہم نے اس کو بھی بو کہیں گے تو اس میں واو کا اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نے اس میں واو کا اضافہ نہیں کرنا بلکہ آواز کو چھوٹا کرنا ہے. آپ دیکھیں ب بی بو، بس اتنی آواز. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو لمبا کریں گے تو وہ با بی بو، تو مد آوازیں بن جائیں گی. ہم نے ان کو کھینچنے سے بچانا ہے اور مجبور بھی نہیں پڑھنا، بے تے سے ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ 3 اصول یاد رکھیں. تو اس کے بعد ہم دیکھیں زبر زیر اور پیش کی مشق کرتے ہیں حروف بنا کر. ٹھیک ہے، جیم زبر جا، عین زبر آ، جا، لام زبر لا، جعل، جعل. وقف کی صورت میں حرکت ساکن ہو جائے گی یعنی جزم بن جائے گی. ٹھیک ہے، جعل جعل. اس کے بعد اگلا حرف دیکھیں، حمزہ زبر آ. ہم نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ حمزہ جو بھی الف صرف خالی ہوتا ہے، جس الف پر کوئی حرکت زیر زبر پیش یا کوئی بھی حرکت جزم آ جائے گی تو اس الف کو ہم حمزہ کہیں گے. وہ حمزہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور الف کی صورت میں بھی. اب ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ یہ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، زال زبر زا، آخازا، آخاز. ٹھیک ہے، آخری حرف ساکن ہو جائے گا. سین زبر سا، جیم زبر جا، ساجا، دال زبر دا، سجدہ، سجد. اب آخر پہ دال ہے. دال حروف قلقلہ میں سے ہے. جب اس پر ہم وقف کریں گے تو قلقلہ کریں گے، یعنی اس کو پڑھتے وقت منہ بند نہیں کریں گے بلکہ بند کر کر دوبارہ سے کھولیں گے، آواز باؤنس ہوگی. سجدہ، سجد. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا دیکھیں زیر کے حروف دیکھیں. حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، ای بل. ٹھیک ہے، آخری حرف ساکن ہو جائے گا. اور ای بل، اس پہ لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، قلقلہ صرف 5 حروف پہ کرنا ہے. اگلا حرف بھی یہی ہے، ای بی لی، ای بل. اس کے آگے بھی یہی حرف دیا گیا، ای بی لی، ای بل. ٹھیک ہے، اب پیش کے حروف دیکھیں. کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتو بن، کوتب، کوتب.
ٹھیک ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ادا کرتے وقت ہم اس پر قلقلہ کریں گے. کتب یعنی منہ بند کر کر پھر سے کھولیں گے. صاد پیش سو، ہا پیش ہو، صحف، فا دو پیش فن، صحفن، صحف. فا پیش فو، آئین پیش او، فعو، لام دو پیش لون، فعولن، فعول. ٹھیک ہے، آخری حرف ساکن ہو جائے گا. اس کے بعد ہم تینوں اکٹھی حرکات کو پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں. خا پیش خو، لام زیر لی، قولی، قاف زبر کا، قولی کا، قولے کا. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ساکن کریں گے تو قلقلہ کریں گے. دال پیش دو، آئین زیر ای، دعی، یا زبر یا، دعیا، دعی. ٹھیک ہے، یا ساکن ہو جائے گا. قاف پیش کو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ، قوری. حمزہ جب ساکن کرتے ہیں تو اس پہ جھٹکا دے کر رکیں گے. قوری. ٹھیک ہے. حمزہ پیش او، خا زیر خی، اوخی، زال زبر زا، اوخیزا، اوخیز. با پیش بو، غائن زیر غی، بغی، یا زبر یا، بغیا، بغی. کا پیش کو، تا زیر تی، کوتی، با زبر با، کوتی با، کوتب. با پہ قلقلہ کریں گے کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے. کوتب. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ اب آپ کو تینوں اکٹھی حرکات کو کے ساتھ حروف پڑھنے کی پریکٹس ہو گئی ہوگی. آپ نے اس کو بار بار ادا کرنا ہے اور خوب پریکٹس کرنی ہے اور ان کو ادا کرنے کے اصول بھی یاد رکھنے ہیں. آخر میں ایک بات کو نوٹ کر لیں کہ حرکات کو مجہول پڑھنے اور کھینچنے سے بچائیے، کیونکہ زبر، زیر اور پیش کو مجہول مت پڑھیں. زبر میں الف، زیر میں یا اور پیش میں واو پیدا ہو جاتی ہے جب ان حرکات کو ہم کھینچتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے الہا. ہا کو کھینچیں گے تو ہا پورا بن جائے گا. الحمدو للہ. یہ مجہول طریقہ ہے. ہم نے قرآن پاک کو مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا بلکہ معروف طریقے سے پڑھنا ہے. معروف طریقہ وہ ہے جو کہ عربی طریقہ ہے. الحمد للہ رب العالمین. ہم نے تمام حرکات کو چھوٹا رکھنا ہے اور ایسے ہی پڑھنا ہے. الحمد للہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو حرکات کو پڑھنے کا طریقہ آ گیا ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن کی تجوید کو باقاعدہ طور پر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ اپنا سبق سنا سکیں، اور کوشش کریں کسی نہ کسی استاد کو اپنا سبق ضرور سنائیں تاکہ وہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرے. اور اگر آپ پرائیویٹ طور پر تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر ضرور رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کا سبق سنیں اور اصلاح کریں اور قرآن کی تجوید کے اصول بھی آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں. میری اس تجوید پر ضرور غور کیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.